اگر نکاح و طلاق اور حیض و نفاس کے احکام کو سنت ابراہیمی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے کی امتوں میں عورتیں کیا نکاح نہیں کرتی تھیں اور وہاں پر اس طریقے سے ناپاکی کے ایام کے اندر جو احکامات کی پابندی لازم ہے وہ نہیں ہوتی تھی، تو پھر آپ اس کو سنت ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو سنت آدم علیہ السلام ہونی نہیں، میں چاہیے۔ نے نہیں کہا، یہ قرآن مجید نے کہا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کہا ہے جیسے ہم عام طور پر دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں نا اللہم انصر من نصر دین محمد، جی، پروردگار تو اس شخص کی مدد کر جس نے محمد کے دین کی مدد کی۔ تو یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کیا پہلی بار یہ دین لے کے آئے ہیں؟ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اسلام تو آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا وہ تھا، ہماری رعایت سے کہا جا رہا ہے۔ وہ ہماری رعایت سے کہا جا رہا ہے۔ تو رسالت میں آپ کو دین کی یہ دعوت یا دین کا یہ پیغام کہاں سے ملا؟ یا قرآن کے پس منظر میں جو دعوت تھی وہ کون سی تھی؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی روایت سے قوم وہ ملی تھی۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی وہی دین تھا۔ سب پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے۔ قرآن نے یہ بات کوئی ایک جگہ بیان کی ہے، یہ 10 مقامات پر واضح کی ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، سب پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا، لیکن بعض اوقات قریب کی نسبتوں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن نے بیان کیا ہے، میں نے تو صرف بتایا ہے لوگوں کو۔